فلسطین اور اسرائیل کی لڑائی کو سمجھنے کے لیے ہمیں سب سے پہلے ان تین دھرموں کے کامن فیتھ کو سمجھنا ضروری ہے جو ان کے بیچ ایک جیسی ہے۔ جس طریقے سے کرسچینٹی، اسلام اور جیوڈزم ان میں کچھ چیزیں کامن ہیں، ان میں سب سے پہلی بات میسنجرز کا سلسلہ، جس میں اسلام اور جیوڈزم یہ مانتا ہے کہ گاڈ ایک ہے اور وہ الگ الگ وقتوں پر میسنجرز بھیجا کرتا تھا۔ کرسچینٹی اس کو لے کر تھوڑا فرق کرتی ہے، وہ گاڈ کو ایک نہیں مانتی، وہ ٹرینیٹی پر بلیو کرتی ہے، جبکہ جو میسنجرز کا سلسلہ ہے اسے وہ مانتی ہے۔ ان میں جو میسنجرز کی لسٹ ہے وہ اکثر کر کے سیم ہے، کچھ کو چھوڑ کر وہ سارے میسنجرز کو فالو کرتے ہیں، ان کو مانتے ہیں۔ معاملہ یہاں آ کر تین ناموں پر رک جاتا ہے، جن میں سب سے پہلا نام حضرت ابراہیم، اس کے بعد جو دوسرا نام ہے وہ ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام، اور تیسرا نام حضرت اسحاق علیہ السلام۔ یہ تین نام ہیں جن کو لے کر جوڈیزم اور اسلام میں فرق آتا ہے۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کی جو نسل ہے یعنی یعقوب علیہ السلام کی نسل سے باقی کے نبی وہ ساری اسی سرزمین پہ آئے جہاں پر آج جنگ چل رہی ہے، جہاں کو لے کر وواد چل رہا ہے۔ وواد کی وجہ یہ ہے کہ یہاں پر آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ اختلاف تھا۔ جو عیسیٰ علیہ السلام تھے ان کی بھی پیدائش اسی زمین پر تھی، یہیں وہ چرچ بھی ہے جہاں ان کی پیدائش ہوئی، یعنی جس جگہ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوتی اسی جگہ پر وقت گزرنے کے ساتھ جو ان کے ماننے والے لوگ تھے ان کا فیتھ چینج ہو جاتا ہے اور اسی جگہ پر وہ چرچ بنوا دیتے ہیں۔ آج بھی وہ چرچ اسی جگہ پر موجود ہے۔ وہیں پر یہودیوں کا جو ایک ہیکل سلیمانی یعنی سلیمان علیہ السلام یہ بھی ایک نبی تھے، میسنجر تھے، انہوں نے ایک محل تعمیر کروایا تھا، محل بنوایا تھا۔ یہ محل جوڈیزم کے کافی قریب تھا، لیکن رومیوں نے اس محل کو نیست و نابود کر دیا تھا، گرا دیا تھا، جس کے بعد دوبارہ اسے بنوایا جاتا ہے۔ دوبارہ بنوانے کے بعد دوبارہ سے اس میں توڑ پھوڑ کی جاتی ہے، اسے توڑ دیا جاتا ہے، جس کا کچھ حصہ آج بھی اس جگہ پر موجود ہے، جسے ویلنگ وال کہا جاتا ہے، جہاں جوڈیزم کے ماننے والے یہودی وہاں جا کر اپنی عبادت کرتے ہیں۔ وہ اس دیوار کے پاس روتے ہیں، جسے گریا وال بھی کہا جاتا ہے، یعنی جس جگہ پر رویا جائے۔ اس دیوار کو لے کر یہودیوں کی مانیتا ہے۔ وہیں پر ایک مسجد ہے، مسجد اقصی۔ یہ مسجد اقصی اسلام کے نزدیک بےحد اہم، بےحد مہتوپورن جگہ ہے، جس کا اسلام سے ڈائریکٹ لینا دینا ہے۔ اس کی تاریخ پہ تو ہم بات کریں گے، لیکن آخر یہ مسجد اقصی سے مسلمانوں کا اوپری جو ٹاپ کی بات کہی جاتی ہے وہ کیا ہے، اس کو سمجھتے ہیں۔ سب سے پہلی بات کہ قبلہ اول یعنی مسلمان جس دشا میں عبادت کرتا ہے، جس دشا میں سجدہ کرتا ہے وہ قبلہ کہا جاتا ہے۔ اس وقت کا قبلہ جو مکہ شہر میں ایک کعبہ ہے، بیت اللہ جسے کہا جاتا ہے، جو بلیک کلر کا ایک کیوب ہے، وہ ایک ڈائریکشن ہے مسلمانوں کے لیے۔ مسلمان جب بھی عبادت کریں گے، وہ نماز پڑھیں گے تو وہ اس طرف سجدہ کریں گے، اس ڈائریکشن میں، اس چیز کو نہیں، اس ڈائریکشن میں۔ لیکن سب سے پہلا جو قبلہ تھا وہ مسجد اقصی تھی، یعنی نماز کے لیے جس طرف مسلمان رخ کرتے تھے وہ علاقہ، وہ جگہ، یروشلم کی جو وہ جگہ ہے مسجد اقصی وہ تھی۔ دوسری چیز، اس مسجد سے مسلمانوں کا اور کیا لینا دینا ہے، وہ یہ کہ اس مسجد میں آخری پروفیٹ، آخری میسنجر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ادا کی تھی۔ نماز میں جو مقتدی تھے، جو پیچھے نماز پڑھ رہے تھے، وہ شروع سے آخر تک جتنے میسنجر آئے تقریباً 1.25 لاکھ کے قریب، وہ سارے میسنجر اس لائن میں پیچھے کھڑے ہوئے تھے۔ اس کی امامت یعنی جو امام کہا جاتا ہے وہ میسنجر یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ اس لیے مسلمانوں کے قریب وہ جگہ قابل عزت، ان کے عقیدے کے مطابق ایک بےحد مہتوپورن جگہ ہے۔ بات یہ آتی ہے کہ مسجد اقصی کی تعمیر کس نے کرائی، کب ہوئی، اور ان کی مانیتا اس کو لے کر کیا ہے۔ تو اس کے پیچھے یہ چلتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ عنہ یہ خلیفہ تھے، یعنی نائب کہے جاتے تھے۔ جس طریقے سے نبی میسنجر، اب میسنجر کوئی نہیں آئے گا تو اس کے بعد اس ملک کی حکومت کو سنبھالنے والا جو ویکتی ہوا کرتا تھا اسے خلیفہ کہا گیا، جس میں سب سے پہلے خلیفہ ہوئے حضرت ابو بکر،
ان کے بعد حضرت عمر، یہ دوسرے نمبر کے خلیفہ تھے۔ حضرت عمر کہا جاتا ہے کہ لگ بھگ 22 لاکھ مربع میل پر حکومت کرنے والے خلیفہ تھے، مطلب 2.2 ملین اسکوائر مائلز پر، جس میں سعودی، دبئی اور اس طریقے کے سارے عرب ممالک، یہ سب کچھ ان کے انڈر میں آیا کرتے تھے۔ یہاں پر بات آتی ہے کہ حضرت عمر اب یروشلم کو اپنے قبضے میں لینے کے لیے نکلتے ہیں۔ وہ اسلام کا پرچار کر رہے تھے، وہی میسج جو میسج تمام میسنجرز لا کر اس دھرتی پر دنیا کے انسانوں کے سامنے رکھتے ہیں۔ وہی میسنجر کیونکہ اب نبی نہیں آئیں گے تو ان کے خلیفہ الگ الگ ملکوں میں اسلام کی دعوت دینا شروع کرتے ہیں۔ اسی سلسلے میں یہ دھرم پھیلتا گیا، اسلام الگ الگ ملکوں میں آتا گیا۔ بات کہی جائے جنگ کی تو اس وقت کا یہ قانون، یہ رول ہوا کرتا تھا کہ جو جس ملک پر قابض ہو جائے، حملہ کر کے وہاں کا تختہ سنبھال لے، تو وہ اس ملک کا راجہ ہوا کرتا ہے۔ اسی طرح اسلام پھیلنے لگا۔ حضرت عمر اپنے غلام کے ساتھ جاتے ہیں یروشلم، جہاں پر پہلے سے 2 مذاہب اور اسلام یعنی تینوں مذہب پہلے سے وہاں رہا کرتے تھے۔ ان مذہب کو ماننے والے اس دھرتی پر پہلے سے موجود تھے، لیکن یہاں پر جو کرسچنز تھے وہ قابض ہوا کرتے تھے۔ یہاں پر اکثر وواد ہوا کرتا تھا، ایک دوسرے کے فیت کو لے کر لڑائیاں ہوا کرتی تھی۔ یہاں سے عمر رضی اللہ عنہ اپنے علاقے سے یعنی سعودی عرب سے نکلتے ہیں یروشلم جانے کے لیے۔ یہ راستے میں اپنے ساتھ صرف ایک اپنے غلام کو لے کر چلتے ہیں، ایک اونٹ اور وہ۔ یہ کہانی بھی فیمس ہے کہ جب حضرت عمر اس سفر میں جا رہے تھے تو کبھی وہ اونٹ کی نکیل خود پکڑتے، اونٹ پر غلام کو بیٹھالتے، کچھ وقت تک سفر آگے بڑھتا، پھر وہ اونٹ پر بیٹھتے، غلام نکیل پکڑتا، وہ آگے لے کر جاتا۔ اس طریقے سے ان کی باریاں لگی ہوئی تھی۔ جب یروشلم پہنچنے کا وقت آتا ہے، اس وقت حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی باری تھی کہ وہ نکیل پکڑے اور غلام اونٹ پر بیٹھے۔ لیکن یہاں پر کچھ دیکھنے کو اور ملتا ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ غلام حضرت عمر سے کہتا ہے کہ آپ اونٹ پر بیٹھیں، میں نکیل پکڑ کر اس شہر میں داخل ہوں گا تاکہ لوگوں کو لگے کہ کوئی خلیفہ آ رہا ہے۔ وہاں پر لوگ انتظار کر رہے تھے کہ اس علاقے کی جو چابی، اس علاقے کا جو راج پاٹ ہے، وہ صرف عمر جو کہ سعودی عرب کا مدینے کا خلیفہ ہے اسے دیے جانا ہے۔ لیکن ان کے پاس ان کی کوئی پہچان نہیں تھی۔ ابھی تک صرف سفیر کے ذریعے جو ایک دوسرے کے میسج پہنچایا کرتے ہیں، ان کے ذریعے بات چیت ہو رہی تھی۔ جب عمر وہاں پہنچتے ہیں یروشلم کے قریب تو وہ اپنے غلام کو منع کرتے ہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں، تم ہی اونٹ پر بیٹھو اور میں ہی نکیل پکڑ کر اس شہر میں داخل ہوں گا۔ اسی طرح ہوتا بھی ہے۔ حضرت عمر نکیل پکڑ کر اونٹ کی اس شہر میں داخل ہوتے ہیں۔ وہاں جاتے ہیں، سامنے کرسچنز کے بڑے جو عہدیدار تھے وہ چابی لے کر کھڑے تھے۔ انہیں یہ لگا کہ شاید اونٹ پر بیٹھا ہوا خلیفہ ہے، لیکن جب انہیں پتہ چلا تو وہ حیران ہو جاتے ہیں۔ وہ یہ سوچنے پر مجبور ہو جاتے ہیں کہ آخر اتنی بڑی حکومت کا مالک کس طرح سے اپنے غلام کو اونٹ پر بیٹھال کر خود اونٹ کی نکیل پکڑ کر آ رہا ہے۔ یہ پہلا ریئیکشن تھا کرسچنز حکمرانوں کا جو وہاں پر قابض تھے۔ انہوں نے بغیر کچھ کیے، بغیر ایک قطرہ خون بہائے اس علاقے کی اس تمام چابیاں مسلمانوں کو دے دی۔ یعنی عمر رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں یروشلم اور فلسطین کی ساری حکومت آ چکی تھی۔ خلیفہ حضرت عمر نے جب فلسطین کی حکومت اپنے ہاتھوں میں لی تو حضرت عمر نے سب سے پہلے مسجد اقصی ریبلڈ کی، مسجد اقصی کو دوبارہ بنوایا۔ مسجد اقصی اسی جگہ پر تھی جہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ادا کی تھی، یعنی تمام انبیاء کی امامت کی تھی۔ جہاں ایک طرف حضرت عمر نے مسجد اقصی تعمیر کروائی، وہیں دوسری طرف انہوں نے اس چرچ کو بھی سیف رکھا جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی اور بعد میں اس جگہ پر چرچ بنوایا گیا۔ وہ اس طرح سے کہ حضرت عمر جس وقت فلسطین میں داخل ہوتے ہیں تو اس وقت بات چیت کے درمیان نماز کا وقت ہو جاتا ہے اور اس چرچ کے پادری نے حضرت عمر کو چرچ کے اندر نماز پڑھنے کی پیشکش کی، لیکن حضرت عمر اس سے انکار کر دیتے ہیں۔ اس کے پیچھے ان کا جو موٹیو ہوتا ہے وہ یہ کہ اگر اس دن وہ اس جگہ پر نماز ادا کر لیتے تو آنے والے وقت میں مسلمان یہ دعویٰ کرتے کہ اس جگہ پر وہ مسجد بنوائیں گے یا وہ جگہ مسجد کی ہے، کیونکہ جب بھی اسلامک ہسٹری میں دیکھا گیا ہے کہ جو بڑے لوگ ہیں وہ جس جگہ پر نماز ادا کرتے تھے اس جگہ پر مسجد بنوائی جاتی تھی۔ جس طریقے سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس جگہ نماز ادا کرتے اسی جگہ پر مسجد بنتی تھی۔ اس کے بعد وہ اس جگہ پر نماز نہ ادا کر کے ایک دوسری جگہ نماز ادا کرتے ہیں جہاں آج بھی مسجد عمر موجود ہے۔
اس کے بعد انہوں نے دوسرا قانون یہ لاگو کیا جس میں وہاں کے دھارمک استھلوں کو لے کر بات کہی گئی کہ کوئی بھی ویکتی کسی بھی دھارمک استھل کو نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ اس کے علاوہ وہاں پر موجود جتنے بھی دھرم کے ماننے والے لوگ ہیں وہ اپنی دھارمک ریتی رواج کو آسانی سے فالو کر سکتے ہیں وداؤٹ اینی پریشر۔ کوئی بھی کسی کو زبردستی اسلام قبول نہیں کروا سکتا۔ یہ اسلامک ایجوکیشن کے خلاف بھی ہے اور عمری قانون کے بھی خلاف ہے۔ لیکن وقت گزرتا ہے، وہ وقت بھی آتا ہے یورپی کرسچن کے دورہ وہاں پر دھاوا بولا جاتا ہے، دوبارہ سے فلسطین کی سرزمین کو قبضہ کر لیا جاتا ہے۔ اس بار بھی وہاں خون خرابہ ہوتا ہے، لوگوں کو ان کے گھروں سے نکالا جاتا ہے۔ وقت گزرتا ہے اور ایک اور عظیم انسان سامنے آتا ہے۔ وہ عظیم انسان سلطان صلاح الدین ایوبی تھے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے یورپی کرسچنز کے ساتھ جنگیں لڑی۔ اس جنگ میں انہیں فتح حاصل ہوتی ہے۔ جیت کے بعد ارض فلسطین میں دوبارہ شانتی پھیلتی ہے، بالکل اسی طرح جس طریقے سے حضرت عمر کے زمانے میں ہوا کرتی تھی، یعنی تمام مذہب کو اپنی مذہبی رسومات ادا کرنے کی آزادی ہو۔ یہ وقت بھی گزر جاتا ہے۔ پھر خلافت عثمانیہ کا دور آتا ہے، اوٹومن امپائر، جس نے 400 سال تک فلسطین پر سکون کے ساتھ حکومت کی۔ یہاں کوئی خون خرابہ نہیں ہوا، تمام مذاہب کے لوگ مل جل کر وہاں پر رہا کرتے تھے۔ مگر جب پہلی جنگ عظیم ہوئی، ورلڈ وار 1، تو برٹین نے خلافت عثمانیہ کو توڑ دیا اور فلسطین پر قبضہ کر لیا۔